بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ 9 اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اور اس حرمت والے مہینے میں 10 محرم کے روزے کی یعنی یوم عاشورہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے۔ ان ابی قتادہ، حضرت ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ یوم عاشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر سنۃ الماضیہ، یہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یا گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید اس کے بارے میں احادیث۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد بہترین روزہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کا ہے، یعنی محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم الحرام کا یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یعنی یوم عاشورہ کے روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے کی رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے، ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، اس نے کہا، ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر اللہ الذی، اللہ کے اس مہینے کے، تدعونہ محرم، جسے تم محرم کہتے ہو، یعنی محرم الحرام میں یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے محرم کے روزے کے، رمضان کے علاوہ، محرم کے روزے کے علاوہ کسی اور روزے کا اس طرح سے اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد جن روزوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے وہ یوم عاشورہ کا روزہ تھا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ انہوں نے روزہ کس لیے رکھا ہے؟ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات دلائی تھی، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحنو احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے یوم عاشورہ سے پہلے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، یعنی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا پسند فرمایا تھا،
10 محرم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہود ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رکھے ہوئے روزے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردہ پوشی کرتے ہوئے ہمیں معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور سچے مسلمان بنائے، اپنے پسندیدہ بندے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔